الله الرحمن الرحيم. حزن علي رضي الله تعالى عنه على موته صلى الله عليه وسلم. وأخي بن سعد عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع رضي الله عنه قال: جاء علي بن طالب رضي الله عنه يوما متقنعا متحازنا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أراك متحازنا؟ فقال علي: إنه عناني ما لم يعنك. قال أبو بكر: اسمعوا ما يقول. أنشدكم الله، ترون أحدا كان أحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ أخرج الواقدي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، وحين تسلى برؤيته على السرير إذ سمعنا صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصح المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال رضي الله عنه بالفجر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب، فزادنا حزنا، وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم. فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم. كذا في البداية. ورواه ابن سعد مختصرا. وأخبرنا مندى بن عساكر عن أبي زهير الهذلي قال: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت مه؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا في الكنز. وأخي ابن إسحاق بطوله كما سنذكر فيما قالت الصحابة على وفاته صلى الله عليه وسلم. وأخرج سيف بن عساكر عن عبيد الله بن عمير رضي الله عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وعملها عتاب بن أسيد رضي الله عنه. فلما بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم ضج أهل المسجد، فخرج عتاب حتى دخل شعبا من شعاب مكة، فأتاه سهيل بن عمرو رضي الله عنه فقال: قم في الناس فتكلم. فقال: لا أطيق الكلام مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاخرج معي فأنا أكفيكه. فخرج حتى أتي المسجد الحرام، فقام سهيل خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وخطب مثل خطبة أبي بكر رضي الله عنه لم يخرم عنها شيئا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو رضي الله عنه في الأسرى يوم بدر: ما يدعوك إلى أن تنزع ثناياه دعه، فعسى الله أن يقيمه مقاما يسرك. فكان ذلك المقام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضبط عمل عتاب وما حوله. كذا في الكنز. وابن سعد عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: ما رأيت فاطمة رضي الله عنها ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها قد تمودي في طرف فيها. میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اس لیے کہ آپ کی وفات صحابہ کے لیے آپ کی وفات کی مصیبت نہیں تھی۔ صحابہ کو اپنے دین پر اس سے بڑی مصیبت اور اپنے دین پر اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے چلے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملہ تیار کر لیا تھا۔ آپ نے ایسا عملہ، اس لیے کہ سب سے بڑا کام آدم سازی ہے، سب سے بڑا کام آدم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے ایسا عملہ تیار کیا کہ جنہوں نے آپ کے دین کو اور آپ کے کام کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے لائی ہوئی اس ذمہ داری کو اس طرح نبھایا اور سنبھالا کہ دین کا رسی بھر نقصان نہیں ہونے دیا۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جذبہ کہ اگر رسی بھی کم ہوئی زکوٰۃ میں سے تو ابوبکر کے لیے قتال کرے گا، یہ آدم سازی کا یہ نتیجہ تھا۔ ہم آج بھی آپ سے کہتے ہیں اگر پرانوں کے ساتھ رہ کر نیا عملہ تیار نہیں کیا جائے گا تو دین کے احکام علاقوں میں ضائع ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں عالم سازی کی ضرورت ہے، تعلیم اور تعلم میں، دعوت اور تبلیغ میں، اور ذکر و تزکیے میں، ہر جگہ عملہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور عملہ جب بنتا ہے جب عملہ مجتمع رہتا ہے۔ جو لوگ متفرق رہتے ہیں وہ کسی ذمہ داری کے متحمل نہیں ہوا کرتے۔ ہماری بات یاد رکھیں، جو متفرق رہتے ہیں وہ کسی ذمہ داری کے متحمل نہیں ہوتے، جو مجتمع رہتے ہیں وہ ذمہ داری کے متحمل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنازے کو اٹھا کر لے کر چلنے والے اتنا جلدی کندھا بدل جاتا ہے کہ آگے والا آدمی کندھا دیتے دیتے پیچھے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنا کندھا ہٹاتا نہیں، اس سے پہلے دوسرا آدمی کندھا لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لیلنی اولو الاحلام والنہی، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہمارے ساتھ مجتمع رہو گے تو اللہ تم سے کام لیں گے، اور اگر ساتھ مجتمع نہیں رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو نظام ہے۔ میں تو کل بھی عرض کیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم دین کی دعوت کی ذمہ داری کا تحمل نہیں کرو گے اور اس کے بنا آپ کو پیش نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملہ تیار کر لیا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو غم بہت تھا آپ کی وفات کا۔ دو وجہ سے، آپ سے محبت اور آپ کے بعد پیش آنے والے فتنوں کا خوف۔ یہ فتنہ آئیں گے، ان فتنوں سے کون کیسے نمٹیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے فتنوں کا حل، ان فتنوں سے نمٹنے کا راستہ بتلا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو۔ ایک، عموم میں رہو اور اجتماعیت کے ساتھ رہو، اجتماعیت سے الگ مت ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا۔ میں سمجھتا ہوں اس التزام کا سب سے بڑا فریضہ مکاتب ہے۔ اس التزام مسجد کا سب سے بڑا فریضہ مکاتب ہیں اور علماء کے مسجدوں میں علم کے حلقے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے، اگر یہ نہ کیا علماء نے تو یہ آنے والے فتنوں سے نہ خود بچ سکتے ہیں نہ عوام کو بچا سکتے ہیں۔ امت سے وہ فتنوں سے بچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ علماء مساجد کو اپنے اور عوام کے جمع ہونے کے لیے لازم کر لیں۔ مساجد کو لازم، التزام کا لفظ حدیث کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لیں، یہ ہے فتنوں کا علاج۔ چنانچہ صحابہ کرام کی کیا غم کی کیفیت تھی آپ کی وفات پر۔ فرماتے ہیں رحمٰن بن سعید بن یربوع یعنی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے، کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے اور بہت غمگین تھے۔ حضرت بکر نے فرمایا حضرت علی سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت غمگین نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہ ہم غمگین ہوں؟ جو حادثہ اور غم ہمیں پیش آیا ہے وہ غم آپ کو نہیں ہے، وہ غم آپ کو نہیں ہے جو غم ہمیں ہے۔ جو غم ہمیں ہے وہ آپ کو نہیں ہے۔ حضرت بکر نے فرمایا ارے سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں سے کہا حضرت بکر صدیق ارے سنو تو صحیح علی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت بکر نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی آدمی آپ سے وفات سے غمگین ہوگا؟ اور ظاہر بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک
ایک تو قربانیاں، اور پھر اس ذمہ داری کا اٹھانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرابت، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، قرابت داروں کو بھی جانے والے کا وہ غم نہیں ہوتا جو غم ان کے کام کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے کو ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ کام کرنے والے عملے کو ذمہ داروں کے دنیا سے جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ نبی کا اہل، ان کے اتباع کرنے والے ان کے قرابت داروں سے مقدم ہوتے ہیں۔ نبی کا اہل، ان کا اتباع کرنے والے ان کے قرابت داروں سے مقدم ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ جہاں قرابت دار بات نہیں سنتے، ان کے بارے میں تو کہا گیا انہ لیس من اہلی، حالانکہ بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، اور بیوی ہے لوط علیہ السلام کی، دونوں نے کہہ دیا تمہارا اہل نہیں ہے۔ اور جہاں اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اتباع کرنے والوں کا نبی کا اہل کہا جاتا ہے، اتباع کرنے والوں کا نبی کا اہل کہا جاتا ہے۔ جو اتباع نہ کرے اس میں اہلیہ کو بھی اہل نہیں کہا جاتا، اور بیٹے کو بھی اہل نہیں کہا جاتا۔ دیکھیے اہلیہ بھی اہل نہیں اگر متبع نہیں ہے، اہلیہ بھی اہل نہیں اگر متبع نہیں ہے، بیٹا بھی اہل نہیں ہے اگر اتباع پر نہیں ہے۔ اور اگر قوم اتباع کر لے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو وہ نبی کا اہل کہلاتے ہیں۔ پڑھیے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ ام سلمہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ ہم سب جمع ہو کر آپ کی وفات پر رو رہے تھے اور رات بھر ہم سوئے نہیں، لیکن ہمیں تسلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چارپائی پر رکھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ دے کر تسلی تھی کہ آپ ہیں، موجود ہیں۔ اچانک ہم نے آواز سنی پھاوڑوں کی، قبر کھدنے کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر تو ہماری چیخیں نکل گئیں اور تمام اہل مسجد میں بیٹھنے والے لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ پورا مدینہ صحابہ کی چیخوں سے اور رونے کی آوازوں سے مدینہ گونج اٹھا۔ اچانک اذان کا وقت ہوا، بلال نے اذان دی، فجر کی، بلال نے فجر کی اذان دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا بلال نے، تو سارا مدینہ چیخ کر رونے لگا۔ اس پر لوگوں نے اندر داخلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند رکھا گیا۔ کہتے ہیں صحابہ کہ کیا مصیبت تھی وہ اس دن کی، اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے، کتنا بڑا ابتلا اور کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنا بڑا غم تھا وہ ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی حوادثات آئے وہ ہمارے لیے ہلکے ہو گئے اور آسان ہو گئے۔ جب ہم آپ کی وفات کی مصیبت کو یاد کرتے تھے تو ہمارے لیے ہر مصیبت آسان ہو جاتی۔ ابو زہیر خزلی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، میں نے دیکھا مدینہ والے چیخ کر رو رہے ہیں، اور اس طرح رو رہے ہیں اس طرح حجاج حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں احرام میں، شور مچا کر سب زور زور رو رہے ہیں، شور ہے مدینے میں رونے کا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے سب؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ عبیداللہ بن عمیر کہتے ہیں کہ بعد کی وفات ہوئی۔ عتاب بن اسید یہ مکہ مکرمہ کے امیر تھے، ذمہ دار یہ تھے عتاب بن اسید۔ ان کو آپ کی موت کی خبر پہنچی تو مسجد حرام میں صحابہ کرام اور جتنے مسلمان تھے سب کے سب رو رہے تھے۔ عتاب مسجد سے نکلے اور مکے کی گھاٹی میں سے کسی ایک گھاٹی میں گئے۔ سہیل بن عامر نے کہا عتاب سے کہ عتاب آپ امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، چلیے لوگوں میں کھڑ کر بیان کیجئے، اس وقت لوگوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کی وفات کے غم سے لوگ کہیں اسلام سے نکل نہ جائیں، کیونکہ دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ اب اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کھڑے ہو، لوگوں میں بیان کرو۔
سہیل بن عمرو، یہ سہیل کون ہے؟ اللہ اکبر! حدیبیہ کے موقع پر سہیل جب آیا، فرمایا سہیل آ رہے ہیں، معاملہ آسان ہو جائے گا. لیکن یہ سہیل، انہوں نے آ کر ضد کی اور یہ کہا کہ یہ رسول کاٹیے. جامع رسول لکھا ہے صلح نامہ میں حدیبیہ کے، یہ رسول کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. یہ تھے آپ کا نام کٹوانے والے سہیل. اور یہی سہیل فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈایا تو جو بال آپ کے سر سے نیچے گرتا تھا، سہیل نیچے گرنے سے پہلے اس بال کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے. آپ کی بال گرتے تھے، اٹھا کے آنکھوں پہ رکھتے تھے. صحابہ دیکھ کے رونے لگے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سہیل نے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ رسول مٹائیے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سہیل آپ کے سر سے نکل گرنے والے بالوں کو زمین میں گرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر رکھ رہے ہیں. صحابہ دیکھ کر رونے لگے. یہی وہ سہیل ہے جس نے آپ کے رسول کے لفظ کو کٹوایا تھا. آج یہی وہ سہیل ہے جو آپ کے بالوں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں. چنانچہ یہی سہیل بن عمرو یہ آئے عتاب بن اسید کے پاس اور کہا عتاب چلو بیان کرو لوگوں میں. عتاب نے کہا کہ مجھے تو اتنا غم کا اثر مجھ پر ہے، میں بات نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا. ناب صاحب کی وفات پر میں اپنی قوم سے اپنی جماعت سے بات نہیں کر سکتا. سہیل بن عمرو نے کہا کہ چلو تم چلو میرے ساتھ، تم میرے پاس رہنا، میں بات کروں گا. چنانچہ سہیل بن عمرو عتاب بن اسید کو اپنے ساتھ لے کر آئے، مسجد میں داخل ہوئے. سہیل بن عمرو نے خطبہ دیا. یہ سننے کی بات ہے. سہیل بن عمرو نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور وہی خطبہ دیا جو خطبہ مدینہ منورہ میں ابوبکر صدیق نے دیا تھا. ایک بات میں بھی انہوں نے کمی نہیں کی. جتنے الفاظ اور جو بیان ابوبکر صدیق نے کیا وہی بیان سہیل بن عمرو نے کیا. ایک جملہ بھی کم نہیں تھا. ابوبکر صدیق نے جو بیان کیا آپ کی وفات پر وہی بیان سہیل بن عمرو نے کیا مکے والوں پر. آخر یہ اللہ نے ان سے سہیل بن عمرو سے یہ کام کیوں کرایا؟ یہ ہے سننے کی بات. سہیل بن عمرو سے اللہ نے یہ کام کیوں کرایا؟ یہ کام اس لیے کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب سہیل اسلام نہیں لائے تھے. آپ نے فرمایا تھا، ایک دعا دی تھی سہیل کو، حالانکہ وہ اس وقت بدر کے قیدیوں میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے. آپ نے ایک دعا دی تھی کہ اللہ سہیل سے کوئی کام لیں گے. چنانچہ یہ سہیل بن عمرو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر آئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل بن عمرو کے سامنے کے دانت توڑنے چاہے. ان کے سامنے کے دانت مجھے نکالنے، توڑنے اس کے دانت. تو غصہ تھا سہیل بن عمرو پر. یہ مشرک تھے، سہیل بن عمرو اسلام نہیں لائے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس کے سامنے کے دانت توڑنے ہیں. اے عمر سہیل کے دانت کیوں توڑ رہے ہو؟ اے عمر سہیل کے سامنے کے دانت کیوں توڑ رہے ہو؟ اے عمر اس کے دانتوں کو ایسے ہی رہنے دو. ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ایک جگہ کھڑا کر کے اس سے ایسی بات کہلوائے گا کہ جس کی بات سے تمہیں خوشی ہوگی. وہ یہ بیان تھا جو بیان آپ کی وفات پر حضرت سہیل نے دیا ہے. اس بیان کی پیشین گوئی آپ نے اس وقت کر دی تھی جب سہیل اسلام نہیں لائے تھے اور بدر کے قیدیوں میں ہو کر آئے تھے. حضرت عمر نے کہا تھا میں اس کے سامنے کے دانت توڑنا چاہتا ہوں. اب اے عمر اس کے دانت مت توڑو، کیونکہ سامنے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں آدمی کے تو وہ بات صاف نہیں کر سکتا نا، بیان نہیں کر سکتا.
عمر اس کے دانت مت توڑو، اللہ اس سے ایسا بیان دلوائیں گے، اللہ اس کے ایسا بیان دلوائیں گے اس سے، اور اس کو بیان کے لیے ایسی جگہ کھڑا کریں گے کہ تمہیں اس کا بیان سے اس دن خوشی ہوگی۔ چنانچہ آپ کا فرمانا تھا، آپ نے یہ بات فرمائی اور آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہی کہ بے سہیل اسلام لائے، دانت ان کے سلامت رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سہیل بن عمرو سے وہ بیان دلوایا مکہ مکرمہ میں آپ کی وفات کے بعد کہ جس کی وجہ سے عتاب بن اسید کی عمارت پختہ رہی اور وہاں کے مسلمان مجتمع رہے اور وہاں کے حالات درست ہو گئے۔ ابو جعفر کہتے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات کے بعد کبھی ہنستے ہوئے، کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی بہت ہنسی کی بات ہوتی تو اخلاقی طور پر یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہلکا سا ان کا چہرہ مسکراہٹ میں ذرا چہرے کو ٹیڑھا کر لیتی، ذرا سی مسکراہٹ ظاہر کر دیتی، ورنہ اس آپ کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زور سے ہنسی نہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، اے بھائی بیٹھ کر سنو. وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائے. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں. اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:32 پر ہوگی.